قدرت نے شامدار خان کے ہاتھوں میں جادو رکھا ہے۔ چکنی مٹی ان کے ہاتھوں میں آتے ہی شاہکار کا روپ دار لیتی ہے۔ 60 سالہ شامدار اپنے بنائے ہوئے مجسموں کو گھر سے جڑے ایک چھوٹے سے تاریک کمرے میں لوگوں کی نظروں سے چھپا کر رکھتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ کہ یہ فن انہوں نے کسی سے سیکھا نہیں ہے۔ جب میں بیڑ بکریاں چلاتے تھے اسی وقت ہم نے یہ بیڑ اور گائے وغیرہ یہ بناتے تھے۔ جب اسکول میں سبق پڑھا ہے تو پھر میں نے اور انسان شروع کیا ہے۔ بس یہ تو میں نے کسی سے سیکھا نہیں ہے، قدرتی پن ہے میرا۔ شدت پسندی سے متاثرہ خیبر پختونخوا میں مجسمہ سازی کو عام طور پر ہندو مذہب کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، جس کے باعث ہزاروں سال سے مجسمہ سازی کے لیے مشہور اس علاقے میں گنتی کے چند مجسمہ ساز رہ گئے ہیں۔ یہ تو بعد میں نے جو ہے نا یہ انسانوں کو کیا ہے، لیکن لوگ زیادہ مخالفت کرتے ہیں، لیکن میں چپکے سے بناتا تھا اور باقی یہ نہیں تھا۔ والد صاحب جو تھا نا وہ مطلب ہے کہ ان پڑھ تھا، لیکن یہ کاروباری آدمی تھا، تو اس کو پتہ تھا کہ یار یہ لوگ پڑھے ہوئے لوگ ہیں، وہ مخالفت نہیں کرتا تھا، باقی لوگوں نے کرتے تھے۔ ہینڈی کرافٹس کی بین الاقوامی نمائشوں تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے شامدار کے بنائے ہوئے ان گنت مجسمے ڈبوں میں پڑے خراب ہو رہے ہیں، لیکن انہوں نے خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے فنکاروں کو دیا جانے والا ماہانہ وظیفہ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ تو پھر اس نے مطلب ہے کہ 30,000 منتھلی میں ہمیں دیتا تھا۔ میں نے کہا یہ تو کاغذ ہے، یہ میرا فن جو ہے نا یہ باہر پہنچا دے، اور باہر سے پیسے جتنے بھی آتے ہیں تو اگر میں لیتا ہوں تو ٹھیک ہے، خیرات نہیں چاہیے، باہر سے پیسے کمانا کرے پھر نہیں دینا ہے۔ جب کسی کو ان کا بنایا ہوا مجسمہ پسند آتا ہے تو شامدار اسے تحفتاً دے دیتے ہیں۔ قائد اعظم نور جہاں اور بادشاہ خان جیسی نامور شخصیات کے مجسموں سمیت سینکڑوں مجسمے آج بھی ان کے پاس محفوظ ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ ان کے بعد بھی یہ فن اور یہ مجسمے محفوظ رہ پائیں گے یا نہیں۔ عمر فاروق، اردو VOA، سوابی۔